والضحى، نبی جی آپ کے حسین جمیل روشن چمکدار چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کے کالے گھٹا زلفوں کے اندھیرے کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہیں بیزار ہوا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، نبی جی آپ کی دنیا بھی اچھی اور آپ کی آخرت بھی اچھی، لیکن دنیا کے مقابلے میں آپ کی آخرت زیادہ اچھی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، نبی جی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں 2 آیت پڑھی، ایک آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرف منسوب اور ایک آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طرف منسوب۔ وہ دونوں آیتیں اس طرح ہے، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، نبی جی جو میری اتباع کر لے وہ تو مجھ میں سے ہے، جو میری نافرمانی کرے وہ مجھ میں سے نہیں، آپ ہی اس کو بخشنے والے ہیں، تو اس کا بیڑا پار ہوگا، ورنہ اس کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوخ کر کے ایک آیت ہے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، نبی جی اگر آپ اپنے بندوں کو عذاب دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں گے تو تیرا کرم ہو جائے گا۔ عذاب دے کر آپ کی خدائی میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، آپ اگر ان کو معاف کر دیں گے تو ان کا بھلا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیتیں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک روتے رہے، اور جبریل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حالانکہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ کیوں روتے ہیں، تو نبی نے فرمایا کہ اللہم اغفر لی امتی، اللہم امتی امتی، ہے اللہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں کہ اگر میری امت یا جو آپ کے بندے ہیں جو میری امت میں داخل ہو چکے ہیں، اجابت قبول کر چکے ہیں، اگر ان کے لیے عذاب اور سزا فائنل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، نبی جی آپ کی امت کے تعلق سے میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک رائی کے دانے کے برابر آپ کی امت کا کوئی شخص ایمان بچا کر حشر میں لے کے آئے گا آخرت میں کبھی نہ کبھی اس کو ضرور جنت میں داخل کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو ایمان بچا کر لے جانا بھی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اگر بچا کر لے جائیں تو ایک ادنا جنتی کو آخرت میں کتنی بڑی جنت ملے گی؟ دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوی، نبی جی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا؟ نبی جی یتیم، نبی پاک علیہ السلام کے والد کا انتقال کب ہوا تھا؟ والد کا نام کیا ہے؟ جناب عبداللہ، ان کا انتقال نبی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں والدہ حمل سے تھی، اس سے پہلے ہی ابا محترم عبداللہ سفر میں گئے تھے اور سفر میں واپس ہو رہے تھے مدینے کے طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال مدینہ ہے، ادھر سے آ رہے تھے تو سسرال کے قریب طبیعت خراب ہو گئی تو لوگوں نے، قافلے والوں نے وہیں پر ان کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر قافلے والے آ گئے۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام پیٹ میں تھے، بعض ایک روایت کے مطابق آپ 6 مہینے کے ہو گئے تھے پیٹ میں یا 4 مہینے، بہرحال آپ پیٹ میں تھے، اس موقع پر ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ بڑا ایک دلدوز کہانی ہے جو نہ پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے، نہ بیان کرنے والا بیان کر سکتا ہے، نہ سننے والا سن سکتا ہے اگر حقیقت میں اس کو ایک طرف سے پڑھنا شروع کرے تو۔ ان کا انتقال ہو گیا جب قافلہ مکہ کی بستی میں گھسا تو اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ قافلہ اگر باہر گیا ہے تو قافلہ جب آبادی کے اندر گھستا تھا تو سب کو پتا ہوتا تھا کہ جی اتنے دن بعد آئے گے، یا پہلے کوئی آ جاتا تھا خبر دینے کے لیے، چونکہ بہت سارے تجارت کر کے مال وغیرہ لے کے آتے تھے تو سب بازار وغیرہ کا سیٹنگ رہتا تھا تو سب گھر والے باہر نکل کر استقبال کرتے تھے۔ حضرت آمینہ بھی دروازے پہ استقبال کے لیے کھڑی ہوئی، سب کوئی اپنے اپنے متعلقین سے ملے، حضرت آمینہ کو کوئی نہ ملے۔ کہنے لگے جی میرے سرتاج کہاں ہے؟ کہنے لگے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ہم نے ان کو مدینے میں ان کے سسرال میں چھوڑ دیا ہے، آپ کے ابا کے ادھر چھوڑ دیا ہے ہم نے ان کو۔ چنانچہ حضرت جناب عبد المطلب جو دادا تھے انہوں نے کچھ لوگوں کو، گھر کے لوگوں کو تیار کیا کہ جا کر وہاں سے ان کو لے کر آئیں۔ یہ لوگ ابھی جا ہی رہے تھے راستے میں کہ ان کا ادھر انتقال ہو گیا، تدفین بھی ہو گئی، ابا کا انتقال بھی ہو گیا جناب عبداللہ کا، اور تدفین بھی ہو گئی۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام اس کے بعد پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے حضور پاک علیہ السلام تو دادا کی کفالت میں رہے، جناب عبد المطلب کی کفالت میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے۔ کتنے سال کے؟
6 سال کے ہوئے تو اپنے امی کے ساتھ ننیال جا رہے تھے، اپنے امی حضرت آمینہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے، ننیال چلے گئے اور روایت کے مطابق 1 مہینہ وہاں پر رہے۔ ابا محترم کے قبر کی زیارت کی، حضرت آمینہ نے بھی اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کی، اور زیارت کر کے وہ لوگ واپس آ رہے تھے۔ تو آج کل کی طرح تو اتنا فریش ہائی وے کا راستہ تھا نہیں، وہ پہاڑوں کے طرف سے، جنگلوں کے طرف سے، ساحل سمندر کے طرف سے اس طرح کے راستے تھے۔ تو ایک پہاڑی کے دامن میں طبیعت خراب ہو گئی حضرت آمینہ کی۔ جب طبیعت خراب ہو گئی اور بے چینی ہوئی تو وہیں پر سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ ام ایمن خادمہ ساتھ میں تھی۔ روایت میں لکھا ہے کہ آخری وقت میں حضرت آمینہ نے 6 سال کے پیارے بچے کو ہاتھ کو ام ایمن کے ہاتھ میں پکڑا دیا، جو ہی پکڑا دیا ان کا انتقال ہو گیا۔ عجیب اتفاق، قرب و جوار کے لوگ جمع ہوئے اور ان کی وہی تدفین کر دی، ان کی وہی تدفین کر دی۔ اس کا انداز جو مفسرین کرام نے لکھا ہے وہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ لوگ تدفین کر رہے ہیں، 6 سال کا بچہ کتنا سمجھدار ہو سکتا ہے، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میری امی کو اندر کیوں ڈال رہے ہیں۔ چنانچہ گود میں دبا کر لے کر کے ام ایمن خادمہ لے کر آ گئی، جناب عبد المطلب دادا کے حوالے کیا۔ 2 سال دادا کے پاس ہے، کیونکہ 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہاں پر جو ایک جملہ بڑا دلدوز مفسرین نے لکھا ہے، ایک جملہ واقع سونے کے پانی سے لکھ کر رکھنے کے قابل ہے، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر کی باتیں ہیں یا پیغمبر کی زندگی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سلاتے تھے، نبی کو دادا گود کے پاس چپکا کر سلاتے تھے اور رات بھر نہیں سوتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ اگر یہ بچہ رات کو جاگ کر ایک بار یوں کہہ دے میری امی کی طرح ہے تو میں کیا جواب دوں؟ اس لاٹ کے لیے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر ایک مرتبہ رات کو روتے ہوئے کہہ دے میرے ابا کی طرح ہے، میری امی کہاں ہے، تو میرے پاس کوئی جواب۔ 2 سال تک رات رات دادا جاگتے رہے، کسی بھی سوال کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ بچہ نے ایک بار پوچھ لیا میری امی کہاں ہے تو اس کا جواب میرے پاس موجود نہیں ہے۔ الم یجد کا یتیما فآوا، نبی جی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں بنایا، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ کیسا ٹھکانہ؟ مقام ابوا سے خادمہ کے گود میں چپک کر مکہ آئے ہیں تو دادا کے گود میں سو رہے۔ 2 سال میں دادا بھی چلے گئے۔ جناب ابو طالب چچا کے کفالت میں رہے لمبے زمانے تک، یہاں تک کہ آپ کے نبوت کے زمانے تک بھی رہے۔ جب تک چچا ابو طالب حیات سے رہے تب تک مکہ کی سرزمین میں کوئی انگلی اٹھا کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ اور توحید کا کام کرتے تھے تو ایسے موقع پر جب لوگ تنگ آئے تو بھی نبی کی زبان پر کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ چچا کو جا کے بولے کہ اپنے بھتیجا کو تھوڑا سا سمجھا دیجئے کہ گھر گھر میں پھوٹ ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں حکم نہیں کر سکتا میرے بھتیجے کے اوپر، اس لیے کہ میں نے اس جیسا کوئی مثال دیکھا نہیں۔ بچہ اتنا حسینہ، نوجوان اتنا امانت دار، بات کا اتنا سچا اور پکا ہے، میں کچھ نہیں بول سکتا پر تمہاری بات پہنچا دوں بس۔ چنانچہ ایک مطلب بیٹھ کر پیار سے کہنے لگے بیٹا لوگوں کا یہ سوال ہے مکہ کی بستی کا کہ تم یہ کام کر رہے ہو، باز آ جاؤ، تم کو جس چیز کی ضرورت ہو، مکہ کا سردار بنانا ہے، والی بنانا ہے، تو سب کوئی آپ کو والی بنانے کے لیے تیار ہے مکہ کے۔ تو اس موقع پر نبی نے فرمایا تھا کہ چچا یہ تو بات کر رہے ہیں مال و دولت اور حکومت و سلطنت اور عمارت کی، اگر یہ لوگ ایک ہاتھ میں میرے سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو بھی میں باز نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں اپنے طور پر نہیں کر رہا ہوں، میں تو ادھر سے ان ہوا الا وحی یوحا، میرے طرف سے جس بات کی وحی کی جا رہی ہے اس کا کرنا میرے اوپر فرض ہے۔ الم یجد کا یتیما فآوا، نبی جی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں بنایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدا، نبی جی آپ ضال تھے، گمراہ، یعنی دین شریعت کے متعلق آپ کو کچھ معلومات نہیں تھی، ہم نے پیغمبر بنا کر فہدا، آپ کی مکمل ہم نے ہدایت کی اور رہبری کی ہے۔ ووجدک عائلا فاغنا، نبی جی ہم نے آپ کو نادار پایا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے غنی بنا دیا، اتنا غنی بنایا کہ نبوت سے پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی امانت داری اور سچائی کو دیکھ کر، چونکہ بڑی امیر ترین عورت تھی، اس نے بغیر پیسے کے کہ جی نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ محنت کریں گے مال میرا، اس طرح پارٹنرشپ میں بزنس کیا۔ پچھلے سالوں میں جتنا اماؤنٹ لگا کر حضرت خدیجہ اور لوگوں کے ساتھ بزنس کی تھی
इतना अमाउंट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगा कर जब उन्होंने बिजनेस किया तो डबल नफा हुआ, तो उन्होंने निकाह की ख्वाहिश सामने से जाहिर की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ, खुद भी आई और सारे दौलत का मालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना दिया। अल्लाह फरमाता है वो वजदका आइलन फअगना, नबी जी आप तो नादार थे, हमने आपको कैसा गनी बना दिया। फअम्मल यतीम फला तकहर, आप भी यतीम थे, लिहाजा कोई यतीम किधर भी नजर आए तो आप उसको धुतकारिए मत। नबी ने फरमाया कि मैं और यतीम दोनों क़यामत के दिन इस तरह होंगे, जो कोई यतीम के सर पर हाथ रखेगा तो उसके हाथ के अंदर जितने बाल हैं अल्लाह पाक उतने गुनाह माफ करेगा। नबी फरमाते हैं कि जिस घर में यतीम हो और उसमें अच्छा सलूक हो तो उससे बेहतर कोई घर नहीं, और जिस घर में यतीम हो उसके साथ बुरा सलूक हो तो रोए जमीन में उससे बुरा घर कोई नहीं है। वह अम्मा साइल फला तनहर, नबी जी किसी भी किस्म का सवाल करने वाला आ जाए तो आप मत झिड़किए उनको मत झिड़किए। पैसे के लिए आए, दौलत के लिए आए, माल के लिए आए, रोटी रोजी के लिए आए, कुछ सवाल करने आए, कुछ पूछने आए तो साइल को किसी भी एतबार से झिड़कना नहीं चाहिए। कुरान उसका उसूल बताता है कि अच्छे अल्फाज के साथ उनको वापस कर दे, अगर नहीं दे सकते या नहीं सवाल पूरा कर सकते तो। वह अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, नबी जी जो नेमतें हमने आपको अता की है वो नेमतें आपको बयान कीजिए लोगों में। हमने आपको नबुवत दी तो बयान कीजिए, रिसालत दी तो बयान कीजिए, तौहीद का पैगाम दिया तो बयान कीजिए। जो भी आपको नेमतें दी हैं लोगों से बयान कीजिए कि इन नेमतों का देने वाला कौन है, अल्लाह है और कोई नहीं है। इन तमाम नेमतों का खजाना उसी के पास है, वही देता है, कोई नहीं दे सकता। तो इससे हमारा आपको भी सबक मिलता है कि जो भी नेमतें अल्लाह ने दी है बोल बोल कर उसका शुक्र अदा करना चाहिए, गुरूर के तौर पर नहीं बल्कि अल्लाह के शुक्राने के तौर पर कि मेरे रब ने मुझे ये सारी नेमतों से नवाजा है। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको अपनी मारिफत और पहचान और अपनी तौहीद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिया है। ये सबसे बड़ा अल्लाह का एहसान है। हम में से कितनों की जिंदगी कितनी बची है किसी को मालूम नहीं, लेकिन कोई 40 साल के हैं, कोई 50 साल के हैं, कोई 55 साल के हैं, कोई 25 साल के हैं। जी 80-90 के बाद कौन जाता है? आखिर तो उन्हीं के पास जाना है ना। अल्लाह ही कहता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम आप ही के लिए है, अल्लाह आप ही की तरफ लौट करके जाने वाले हैं। तो सबसे बड़ी नेमत ईमान की है। उसके बाद अगर देखेंगे तो हम करोड़ों के मालिक हैं। सर से पैर तक कितनी नेमतें अल्लाह ने दी है। एक एक नेमत को बोल बोल कर अल्लाह के सामने शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह आपने बीनाई दी, आपने नाबीना नहीं बनाया, आपने सुनने की ताकत दी, बहरा नहीं बनाया, आपने बोलने के लिए जबान दी, गूंगा नहीं बनाया, आपने पैर दिए चलने के लिए लंगड़ा नहीं बनाया, आपने समझने के लिए दिमाग दिया, पागल नहीं बनाया। ऐ परवरदिगार, इन तमाम नेमतों पर आसमान के सितारों के बकदर, बारिश के कतरों के बकदर, समंदर के पानी के हिसाब से आपका शुक्र है। इस तरह शुक्र अदा करना चाहिए।